حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک سال میں حج پہ گیا، جب میں حج سے فارغ ہوا نا تو حرم شریف میں سو گیا۔ میں نے دیکھا دو فرشتے آسمان سے جو ہے وہ نیچے اترے ہیں۔ ایک فرشتہ دوسرے سے پوچھ رہا ہے کہ اس سال کتنے لوگ حج کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں؟ دوسرا فرشتہ کہتا ہے یہاں 6 لاکھ لوگ مسلمان حج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو فرشتہ پوچھتا ہے بتاؤ کسی کا حج قبول ہوا ہے کہ نہیں؟ دوسرا فرشتہ کہتا ہے 6 لاکھ میں سے کسی کا حج قبول ہی نہیں ہوا۔ آپ اندازہ کریں، کہتے ہیں کسی کا بھی حج قبول نہیں ہوا۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں نے جب یہ سنا تو میں بے چین ہو گیا، اٹھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، 6 لاکھ لوگوں میں سے کسی کا حج بھی قبول نہیں ہوا، اور میں بے حد پریشان ہو گیا۔ اور دل میں یہ خیال کہ اتنے لوگ دور دراز سے اتنی مشکلات پانے کے بعد یہاں تک پہنچے، اس کے بعد پھر بھی ان کا حج قبول نہیں ہوا۔ اور پھر اس فرشتے نے کہا دمشق میں ایک موچی ہے، اس موچی کے حج کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے۔ حالانکہ وہ حج کرنے کے لیے نہیں آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے حج کو قبول فرما لیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں دمشق پہنچا، اس موچی کے نام سے تلاش کرتا کرتا جب اس کے دروازے پر پہنچا تو میں نے اس موچی سے کہا کہ تمہارا نام یہ ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں میرا نام یہ ہے۔ کہنے لگے میرا نام عبداللہ بن مبارک ہے اور میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا نام تھا علی بن موافق۔ کہا تمہارا نام علی بن موافق ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ کہنے لگے میں تم سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی بیٹھیں، ویلکم۔ اس نے کہا موچی مجھے یہ بتاؤ تم کام کیا کرتے ہو؟ کہتا ہے میں سارا دن جو ہے لوگوں کی جوتیاں سلائی کرتا ہوں، اور میں نے کیا کام کرنا ہے؟ اس نے جناب آ کر کہا کہ میں خانہ کعبہ میں تھا، میں نے فرشتوں کو دیکھا ہے کہ 6 لاکھ لوگوں میں سے کسی کا حج قبول نہیں ہوا، تو تیرا حج قبول ہو گیا، کیا تو حج کرنے کے لیے گیا تھا؟ کہنے لگا جی میں تو نہیں گیا۔ کہنے لگے فرشتے کہہ رہے تھے کہ تیرا حج قبول ہو گیا، باقی کسی کا بھی قبول نہیں ہوا۔ وہ کہنے لگے ہاں میرا یہ ارادہ تھا کہ میں اس دفعہ حج کرنے کے لیے جاؤں۔ میں نے لوگوں کی جوتیاں سلائی کر کر کے 3000 درہم جوڑ لیے تھے۔ ایک وقت تھا کہ میرے ہمسائے کے ہاں ہانڈی جو ہے وہ پک رہی تھی، تو میری بیگم نے کہا آج میرا گوشت کھانے کو جی کر رہا ہے، اگر آپ مجھے تھوڑا سا گوشت لا کر دے دیں ان کے گھر سے تو میں آج اپنے جو ہے وہ جسم کی لذت کو جو ہے وہ پورا کر لوں گی، کھا لوں گی۔ اب جناب جب ان کے گھر گئے، کہنے لگے یار یہ آپ گوشت بنا رہے ہیں، ایک کولی میں تھوڑا سا سالن مجھے بھی دے دیں، میری بیوی کے چاہت ہے میں اس کو دے دوں۔ اس نے کہا بھائی بات یہ ہے مجھے 7 دن گزر گئے ہیں۔ کتنے دن؟ 7 دن میرے بچے بھوکے ہیں، تو ہر روز ہمیں کہتے ہیں بابا آج ہم نے گوشت کھانا ہے، بابا آج ہم نے گوشت کھانا ہے، لیکن 7 دن تک نہ پیسے ملے نہ گوشت ملا۔ آج میں راستے سے گزر رہا تھا، ایک مردار مجھے وہاں ملا، اس کا میں نے جسم کا کچھ حصہ کاٹا اور کاٹ کر جو ہے وہ اپنی بیگم کو لا کر دیا ہے اور وہ اس کو پکا رہی ہے۔ آپ تو مسلمان ہیں، آپ تو مسلمان ہیں اور حرام آپ کھاتے نہیں ہیں، اس وجہ سے آپ تو کھا نہیں سکتے۔ کہتے ہیں میں اسی وقت واپس لوٹا، جب میں اپنے گھر گیا وہ 3000 درہم اٹھا کر ہے اپنے ہمسائے کو دے دیے۔ کہنے لگے یہ رکھو اپنے بچے کی تم پرورش کرتے رہا کرو، ان کو جو ہے وہ کھانا کھلاتے رہا کرو۔ تو گرامی قدر حضرات مگر وہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ وہ کہنے لگا، کہتے ہیں جب میں نے یہ سنا تو میں نے 3000 درہم اٹھا کر ان کو دے دیے۔ تو جب یہ دیے اور اسے کہا کہ اپنے بال بچوں کا گزارا جو ہے وہ کرتے رہا کرو، میں حج پہ نہیں جاتا، میرا یہی حج ہے۔